السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پینشن پلازا، آج کی انتہائی امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، بات کریں گے سرکاری ملازمین کی۔ 1 جولائی 2024 سے ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے سرکاری ملازمین کی پینشن اصلاحات میں۔ اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا اگر ہم 1 جولائی سے پہلے ریٹائرمنٹ پر جاتے ہیں تو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ ایسے ملازمین جن کی سروس کم رہ گئی ہے، ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اور اس کے علاوہ ایسے سرکاری ملازمین جو دونوں میاں بیوی ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ پینشن اصلاحات میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو پینشن کی چوائس کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آگے چلیں تو ایک اور بات ہے کہ کون سا ٹائم بہتر ہے ریٹائرمنٹ لینے کا؟ جی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کون سا ٹائم بہتر ہے ریٹائرمنٹ لینے کا۔ تو 3 ایسے بڑے سوالات ہیں جن کی آج ہم بات کریں گے۔ 1 جولائی سے نیا پینشن نظام پاکستان میں راج ہو جائے گا۔ ریٹائرمنٹ پر یکمشت رقم اور پینشن میں بڑی کمی ہوگی۔ گریڈ 22 تک کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر کمیوٹیشن کٹا کر 25% کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس ریفارمز میں شامل ہیں، جس میں 3 سال کی اوسط تنخواہ، اس کے علاوہ فیملی پینشن 10 سال تک محدود کر دی جائے گی۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس ریفارم میں شامل ہیں۔ اب وہیں کا وہیں آپ کا سوال ہے کہ کیا ہمیں ریٹائرمنٹ پر جانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سروس کم ہے۔ اگر 1 سال رہتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اتنا بڑا رسک نہ لیں، آپ 1 جولائی سے پہلے ریٹائرمنٹ پر چلے جائیں۔ اگر یہ ریٹائرمنٹ پر نئی اصلاحات آ جاتی ہیں، جیسے 35 سے لے کر 25% تک وہ چلی جائیں گی، تو آپ کی گریجوٹی جو آپ کی پینشن ہے وہ 75% ہو جائے گی، اور اس طریقے سے آپ کو لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ اب آپ یہ لیٹر دیکھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جتنی ریفارمز ہیں یہ ساری کی ساری اس پر ملازمین کی تحفظات ہیں جو لاگو ہوں گی۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ اگر یہ چیزیں ساری لائی گئیں تو اس سے سرکاری ملازمین کے بہت سارے تحفظات ہیں، اور سپریم کورٹ میں یہ تمام کیسز اٹھائے جائیں گے۔ اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہی بنتا۔ مطلب آپ 25% لا رہے ہیں یا 3% کٹوتی کر رہے ہیں، یا دوسری جو اصلاحات ابھی اس میں جو فرق آ رہا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں وہ اٹھ جائیں گی۔ اس میں صرف ایک چیز باقی رہے گی، وہ یہ رہے گی کہ 60 سے 62 سال والی، اگر 60 سے 62 سال والی ایج کر دیتے ہیں تو اس میں ملازمین کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس پہ فائدہ اس طریقے سے ہوگا۔ یہ آپ ذہن میں کنفیوژن دور کر لیں کہ اگر 2 سال زائد ہوں گے تو ان کی زائد تنخواہ، زائد کمیوٹیشن اور زائد گریجوٹی ہوگی۔ IMF کا اس پر بڑا دباؤ ہے پینشن ریفارمز کے بارے، انہوں نے یہ سب کچھ کر دینا ہے۔ اگر یہ ہو جاتی ہیں پاکستان میں تو اس سے نقصان ہوگا، اگر وہ ریٹائرمنٹ پر چلے جاتے ہیں تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ریٹائرمنٹ کا ٹائم کون سا بہتر ہے؟ اس لیے اس کا یہ جواب ہے کہ ریٹائرمنٹ کا بہترین ٹائم جو ہے وہ اس کی سپر انویشن، یعنی 60 سال جب وہ پورے کر لیتا ہے تو اس وقت وہ ریٹائرمنٹ پر چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو فائدہ ہوگا۔ ایک تو مطلب 50 سال 55 سال پھر ریٹائرمنٹ لیتا ہے، یا 56 57 58 میں لیتا ہے، تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا 60 سال پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس کو 3 سال زائد مل جاتے ہیں، اس کی تنخواہ بھی ملے گی، پینشن بھی بڑھے گی، گریجوٹی بھی بڑھے گی، اور باقی چیزیں بھی بڑھے گی۔ اس طریقے سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر ایک بندہ کاروباری ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب میں فزیکلی فٹ ہوں تو کاروبار کر سکتا ہوں، کیونکہ کاروبار سے نسلیں چلتی ہیں، تنخواہیں تو ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے اگر وہ سمجھتا ہے کہ کاروبار کر سکتا ہے اور وہ 25 سال یا 30 سال کے بعد جب مرضی ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے، اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو انکیشمنٹ مل جائے گی، وہی ٹائٹل میں شامل ہو جائے گی، تو اس طریقے سے وہ ریٹائرمنٹ پر جا سکتا ہے۔ اور گولڈ شیک ہینڈ کی بات کریں تو سرکاری ملازمین کے لیے اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ طے نہیں ہوا کہ کن کو دیا جا رہا ہے، اور رضاکارانہ طور پر اسکیم کے تحت ان کو ریٹائرمنٹ پر صرف ان لوگوں کی لیے نجکاری ہوگی جو ان کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، جیسے کہ PIE، اور دوسری لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سرکاری ملازمین جن کی سروس رہتی ہے ان کو ریٹائر کرنے جا رہے ہیں، ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا۔ باقی ملازمین کے لیے اس میں وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر پیفرا کی طرف سے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لیٹر نکالا گیا ہے کم از کم 3 مہینے پہلے آپ اپلائی کریں۔ آن لائن اپلائی ہوتا ہے، وہاں پہ ضروری ہے کہ 3 ماہ پہلے اپلائی کریں۔ جہاں پہ آن لائن سسٹم نہیں ہے وہاں پہ آپ جب چاہیں اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ 15 دن پہلے، 10 دن پہلے، جب مرضی چاہیں آپ کی اتھارٹی آپ کو ریٹائر کر سکتی ہے، اس پر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن میکسیمم یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے آپ ضرور اپنے کاغذات مکمل کر کے ریٹائرمنٹ پر جا سکتے ہیں۔ جو لوگ 1 جولائی سے پہلے ریٹائرمنٹ پر چلے جاتے ہیں، یعنی 60 سال پوری ہو جاتی ہے، تو کسی کے مئی میں ہوتی ہے یا اپریل میں ہوتی ہے تو جون میں ہوتی ہے، تو کیا ان پہ یہ چیزیں لاگو ہوں گی یا نہیں؟
یکم جولائی کے بعد جو ریٹائرمنٹ پر جائے گا اس میں یہ سارے فارمولے لاگو ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے کوئی بندہ ریٹائرمنٹ پہ جاتا ہے تو اس پہ یہ چیزیں لاگو نہیں ہوں گی۔ تو یہ اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ 60 سال کے بعد اپلائی ہونا چاہتے ہیں یکم جولائی سے پہلے، یا پھر پہلے ہونا چاہتے ہیں یکم جولائی کے بعد۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو تھی سرکاری ملازمین کے لیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو تک پہنچ سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اونلی چینل کر لیں سبسکرائب پینشن پلازا۔ اللہ حافظ۔